وأضحك وأبكى الذي هو أفقر وأغنى أمات وأحيا والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته الأتقياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی اللہ. حاضرین محترمین مخلصین موحدین بزرگوں بھائیوں نوجوان ساتھیوں السلام علیکم. انسان کو بحیثیت انسان پیدا فرما کے اللہ نے سب سے بڑا احسان یہ فرمایا ہے کہ ہمیں اللہ نے مسلمان پیدا فرمایا ہے. مسلمان اور غیر مسلم کے درمیان اتنا ہی فرق ہے جتنا انسان اور حیوان کے اندر فرق ہے. جس انسان نے مسلمان ہو کر مسلمان بن کر اللہ کی پہچان کی اللہ کی معرفت کی ہے یہ انسان ہے. اور جس نے اسلام کو چھوڑ کر مسلمانی کو ایک طرف رکھ کر نظر انداز کرتے ہوئے اللہ کی معرفت اور اللہ کی پہچان نہیں کی ہے، اس کی شکل و شباہت اور وجود تو انسانوں والا ہے لیکن در حقیقت یہ انسان نہیں ہے. اللہ فرماتے ہیں لقد من اللہ علی المؤمنین،
میں اللہ نے ایمان والوں کے اوپر بہت بڑا احسان کیا، اذ بعث فیہم رسولا، جب میں نے ان کی انسانیت کا سامان کرنے کے لیے ان کے اندر اپنا رسول بھیجا ہے۔ وہ رسول انسان کس طرح بناتا ہے؟ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، قرآن کی تلاوت کرنا، اللہ کی آیات پڑھنا، ان کو پاک کرنا، ان کو علم قرآن دینا، اور پھر ان کو حکمت اور دانائی اور دلیل کی باتیں سمجھا کر میں اللہ کی معرفت کروانا۔ میرے جتنے بھی پیغمبر دنیا میں آئے ہیں، ہر پیغمبر اور رسول کے آنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ میری پہچان کرواتا تھا، وہ اللہ کی پہچان کرواتا تھا، اللہ کا تعارف کرواتا تھا۔ اور جس نے میرے پیغمبر کی بات کو مان کر میں اللہ کی معرفت کی ہے، میں اللہ کی پہچان کی ہے، وہ تو ہو گیا مسلمان، وہ تو ہو گیا مومن۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں جس نے میرے پیغمبر کی دعوت کو، میرے پیغمبر کی تبلیغ کو، میرے پیغمبر کی تبیین کو، میرے پیغمبر کی تعلیم کو نہیں مانا ہے، مسلمانی کو اختیار نہیں کیا ہے، میں اللہ کی پہچان نہیں کی ہے، میری معرفت نہیں کی ہے، تو اللہ فرماتے ہیں ان کانوا من قبل لفی ضلال مبین، جس طرح تم پہلے گمراہی کی حالت میں تھے، اب بھی تم حیوانوں اور جانوروں کی طرح گمراہی کے اندر ہو۔ جس نے میں اللہ کی پہچان نہیں کی ہے وہ انسان کہلوانے کا حقدار بھی نہیں ہے۔ یہی فرق ہے مسلمان اور غیر مسلم کے اندر۔ اور اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس بندے نے اپنی جان کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا، اپنے آپ کو سمجھ لیا، اس نے اپنے رب کو سمجھ لیا۔ جس نے اپنی فقیری کو دیکھا، میں فقیر ہوں، اسے پتہ چل گیا کہ اللہ غنی ہے۔ جسے پتہ ہے میں محتاج ہوں، وہ سمجھ گیا کہ اللہ داتا ہے۔ جس نے یہ سمجھ لیا کہ میں استغاثہ والا ہوں، مانگنے والا ہوں، اس کو پتہ ہے اللہ غوث ہے۔ جس کو پتہ ہے میں دست بند ہوں، میرا ہاتھ بند ہے، اس کو پتہ ہے اللہ دستگیر ہے۔ جس کو پتہ ہے کہ میں کمزور ہوں، وہ پتہ ہے کہ اللہ شاہ زور ہے۔ جس کو پتہ ہے میں کمزور ہوں، اس کو پتہ ہے اللہ قوی ہے، طاقتور ہے۔ تو اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا، سمجھو اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ اور جس نے اپنے آپ کو نہیں پہچانا اس نے اپنے رب کو نہیں پہچانا ہے۔ کیوں؟ اور جو اپنے آپ کو مشکل کشا سمجھے، جو اپنے آپ کو سب کچھ کرنے والا سمجھے، سارے کمالوں کا مالک سمجھے، اللہ فرماتے ہیں خود کو بازوال سمجھ، اللہ کو با کمال سمجھے گا۔ اگر تو نے اپنے اندر زوال نہ دیکھا تو اللہ کو کبھی با کمال نہیں سمجھ سکتا۔ جب تک تو اپنے آپ کو کمزور نہیں مانے گا اللہ کو شاہزور مان سکتا ہی نہیں ہے۔ یہ اللہ کی پہچان، اللہ کی معرفت۔ اور اللہ نے قرآن مقدس کے اندر تقریباً 42 یا 44 مثالیں بیان فرمائی، 42 یا 44، لیکن تمام مثالوں کے لیے اللہ فرماتے ہیں تلک الامثال نضربها للناس لعلهم يتفکرون۔ او لوگوں، میں اللہ مثالیں بیان فرما رہا ہوں، اس لیے میں اللہ بیان فرما رہا ہوں لوگوں کے لیے، لعلهم يتفکرون، تاکہ تمہارے اندر تفکر پیدا ہو جائے، تاکہ تمہارے اندر تدبر پیدا ہو جائے، تمہارے اندر سوچ
پیدا ہو جائے، جب سوچ پیدا ہوگی، پھر تم میں اللہ کی معرفت کرو گے، میں اللہ کی پہچان کرو گے۔ جب میں اللہ کی پہچان کرو گے پھر میری قدر کو بھی تم جانو گے، میری قدر کتنی قدر ہے۔ اللہ کو پہچانے بغیر اللہ کی قدر کوئی کر سکتا؟ بولو۔ آپ کے پاس بھی مہمان آتے ہیں، میرے پاس بھی آتے ہیں، ہر انسان کے پاس تقریباً مہمان آتے ہیں، تو بندے کو مہمان کی قدر کا اندازہ ہوتا ہے۔ کئی دفعہ ایسا مہمان ہوتا ہے جو انتہائی قریبی ہوتا ہے، اس کے لیے وہ تکلفات کم کرتا ہے۔ کبھی مہمان دور سے آتا ہے، کبھی کبھی آتا ہے تو اس کے لیے تکلفات بھی زیادہ ہوتے ہیں۔ تو جتنا قدر اس مہمان کی قدر ہوتی ہے اتنے اس کے لیے تکلفات ہوتے ہیں۔ مہمان روز آنے والا ہو تو پھر کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے اسے پانی پلانے کے لیے بھی بندہ تیار نہیں ہوتا، چائے پلانا تو دور کی بات ہے۔ لیکن کبھی کبھی دور دراز سے آنے والا مہمان جو ہوتا ہے وہ ایسا ہوتا ہے، اس کے لیے پانی، چائے، مشروبات تو چھوڑو، پھل رکھے جاتے ہیں، بڑے بڑے انتظام ہوتے ہیں، بکرے چھترے ذبح کیے جاتے ہیں، بڑی اس کی خدمت داری ہوتی ہے۔ تو جتنا قدر عزت، جتنا قدر مقام اور جتنا قدر معرفت دل کے اندر ہوتی ہے اتنی ہی قدر ہوتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہر مسلمان کو چاہیے وہ اپنے دل کے اندر دیکھے اس کے دل کے اندر میں اللہ کی کتنی قدر ہے۔ جتنی جس کے دل کے اندر اللہ کی قدر ہے اتنا اس نے اللہ کو پہچانا ہے، اتنا اس نے اللہ کو پہچانا ہے۔ اور جس نے اتنا ہی پہچانا ہے جی بیماری بھی اللہ ہی لاندا ہے، بیماری بھی اللہ ہی لاندا ہے، تکلیف بھی اللہ ہی دیندا ہے، ٹھیک ہے، بے اولاد بھی اللہ ہی رکھدا ہے۔ تے جی اولاد کون دیندا ہے؟ جی وہ پیر صاحب دیندے ہیں۔ اولاد کون دیندا ہے؟ وہ پیر صاحب۔ بے اولاد کون رکھدا ہے؟ اللہ۔ بیماری کون لگاتا ہے؟ اللہ۔ صحت کون دیتا ہے؟ پیر صاحب دیتے ہیں۔ فلاں دربار کی مٹی صحت دیتی ہے، فلاں دربار کے پتھر صحت دیتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یہی سے فیصلہ کر لے اس نے اس دربار کی کتنی قدر جانی اور میری کتنی قدر جانی ہے۔ قدر کا اندازہ کرنا۔ جس نے اپنے آپ کی تعریف، اپنی پہچان، معرفت نہیں کی ہے وہ اللہ کی معرفت کبھی نہیں کر سکتا۔ اپنے وجود کو دیکھ پھر اللہ کی معرفت دیکھ۔ اللہ 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 کریم اس لیے فرماتے ہیں ما قدر اللہ حق قدرہ، او میرا پیغمبر ان کے سامنے اعلان فرما دے ما قدر اللہ قدری، ان لوگوں نے اللہ کی قدر نہیں کی ہے، حق قدری، جیسا اللہ کی قدر کرنے کا حق تھا انہوں نے اللہ کی پہچان اس طرح نہیں کی ہے جس طرح اللہ کی پہچان کرنے کا حق تھا۔ انہوں نے اللہ کے کمالوں کو نہیں پہچانا ہے جیسے اللہ کی کمال پہچاننے کا حق تھا۔ انہوں نے اللہ کی بلندیوں کو نہیں پہچانا ہے جس طرح اللہ کی بلندیوں کو پہچاننے کا حق تھا۔ ما قدر اللہ حق قدرہ، انہوں نے اللہ کی قدر اس طرح نہیں کی جس طرح اللہ کی قدر کرنے کا حق تھا۔ اللہ تیری قدر کا مقام کیا تھا؟ اللہ تیری بلندی کا مقام کیا تھا؟ اللہ تیری طاقتوں کا مقام کیا تھا؟ اللہ فرماتے ہیں ان اللہ لقوی عزیز، او لوگو میں اللہ وہ ہوں جو
قوی بھی ہوں، زبردست بھی ہوں، میری طاقت بھی ہے، میرا زور بھی ہے، میرا غلبہ بھی ہے، میں طاقتیں چلانا شروع کر دوں، میری طاقتوں کے سامنے کسی کی کوئی طاقت نہیں ہوتی ہے، اور جب میں طاقت چلانے لگ جاؤں، ایک آندھی چلا دوں، ایک طوفان کا رخ چلا دوں، بڑی بڑی عمارتوں کو میں اللہ گرا دوں، تمہارے کسی پیر کے پھوکے میں طاقت نہیں ہے وہ کسی عمارت کو کھڑا کر سکے۔ حتیٰ کہ اللہ فرماتی ہیں اسی طوفان کے اندر، اسی آندھی کے اندر میں اللہ نے دو چیزوں کو پوشیدہ رکھا ہوا ہے، دو چیزوں کو چھپا کے رکھا ہوا ہے، اس کے اندر رحمت بھی ہے، اس کے اندر زحمت بھی ہے۔ تم دور سے آتے طوفان کو دیکھ کے یہ کہہ تو سکتے ہو بارش آنے والی ہے، لیکن وہ بارش تمہارے لیے رحمت کا سبب بننے والی ہے یا تباہی کا سامان بننے والی ہے، اس کا علم نہ تمہیں ہے نہ تمہارے پیر کو ہے، اس کا علم نہ تمہیں اور نہ تمہارے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں ما قدر اللہ حق قدرہ، تم نے اللہ کی قدر اس طرح نہیں کی ہے، اللہ کو تو تم نے رکھ دیا ہے بیماریوں کے لیے، اللہ کو رکھ دیا ہے بے اولادوں کے لیے، اللہ کو رکھ دیا ہے مجبوریوں کے لیے، اللہ کو رکھ دیا ہے محتاجیوں کے لیے۔ اللہ فرماتے ہیں دستگیریاں کرنے والا بھی میں ہوں، اللہ اللہ، داتا بھی میں ہوں، مشکل کشا بھی، حاجت روا بھی، بچے دینے والا بھی، بچیاں دینے والا بھی، بے اولاد رکھنے والا بھی، بچے اور بچیاں دونوں دینے والا بھی میں اللہ ہوں۔ جب یہ سارے کمال میں اللہ کے ہیں، اللہ فرماتے ہیں میں اللہ اپنے فرشتوں کا انتظام کرتا ہوں، میں اپنے نبیوں کا انتخاب کرتا ہوں۔ اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ ملائکہ میں سے بھی اور انسانوں میں سے بھی رسول بناتا ہے، پیغام لے آنے والے بناتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان کو مقرر کرنے والا میں ہوں، اور جن کو میں اللہ مقرر کرنے والا ہو جاؤں وہ میرے محتاج ہوتی ہیں، میں ان کا محتاج۔ اللہ اللہ۔ اور چار قسم کا شرک ہوا ہے، کتنے قسم کا؟ چار قسم کا۔ مشرکین بالکواکب، ستاروں والے، مشرکین بالملائکہ، مشرکین بالجنات، اور مشرکین بالعباد الصالحین۔ نیک بندوں کی عبادت کر کے لوگ مشرک بنے، نیک بندوں کی عبادت کر کے لوگ مشرک بنے، ستاروں اور سورج کی عبادت کر کے لوگ مشرک بنے، فرشتوں اور جنات کی عبادت کر کے لوگ مشرک بنے۔ چار قسم کے مشرک، چار قسم کا شرک۔ اللہ فرماتے ہیں یہ ساری میری مخلوق ہے، ان کو میں نے پیدا کیا ہے، یہ میرے محتاج ہے۔ یہ کس کے محتاج ہے؟ اللہ کے محتاج ہے۔ اللہ اللہ۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں اِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، میرا پیغمبر اعلان کر، کیا کر؟ اعلان کر مسجد بلال کے اندر آنے والے مسلمانوں تک، تاکہ اللہ کے پیغمبر کا اعلان قرآن کی زبان میں پہنچ جائے۔ اللہ فرماتے ہیں میرا پیغمبر اعلان کر۔ اللہ کیا اعلان کروں؟ اللہ فرماتے ہیں سورہ مائدہ ہے، چھٹا پارہ ہے، اللہ کے پاک پیغمبر اعلان
اعلان فرما رہے ہیں۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 72 ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر کا اعلان، اللہ کے قرآن کا اعلان۔ اللہ کریم فرماتے ہیں میرا پیغمبر ان کو بتا دے او لوگو، جو بندہ اللہ کی ذات و صفات میں کسی دوسرے کو شریک بناتا ہے، جو اللہ کی ذات میں کسی کو شریک بناتا ہے یا اللہ کی صفات میں کسی کو کیا بناتا ہے، اور بنایا انہوں نے نا، وَجَعَلُوهُ لِلَّهِ شُرَكَاءَ مِن دُونِ اللَّهِ، انہوں نے اللہ کے علاوہ لوگوں کو اللہ کے شریک بنا لیا تھا۔ اللہ کے نام کا تو نکالتے تھے لیکن غیروں کے نام کی 11ویں بھی دیتے تھے، غیروں کے نام کے کونڈے بھی دیتے تھے، غیروں کے نام کی ریوڑیاں بھی تقسیم کرتے تھے، غیروں کے نام کی رجبیاں بھی دیتے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں جعلو للہ شرکاء، انہوں نے اللہ کے شریک بنا دیا، غیروں کو بنا دیا، اللہ کو چھوڑ کے بنا دیا۔ اللہ فرماتے ہیں جب بھی وہ حصہ مقرر کرتی ہیں، ایک حصہ میں اللہ کا مقرر کرتی ہیں، دوسرا حصہ اپنے پیروں کا مقرر کرتے ہیں۔ جب دو حصے مقرر کرتے ہیں، فما کان للہ فلا یصل الی آلہتہم، جو اللہ کی ڈھیری لگاتے ہیں اس میں سے 8-10 دانے یا پایا یا کلو گندم دوسری طرف چلی جائے، کہتے ہیں اللہ غنی ہے، اللہ غنی ہے، اللہ تو محتاج نہیں ہے، اللہ غنی ہے۔ اور جب پیروں کے حصے میں سے 2-4 دانے اللہ کی طرف چلے جائیں، کہتے ہیں پیر خواباں دے اندر ٹکراں مارنیاں نے، پیروں نے تمہارا نقصان کر دینا ہے، جلدی کرو پیروں والا حصہ الگ کرو۔ اللہ فرماتے ہیں میرا پیغمبر جو یہ فیصلہ کر رہی ہے ساء بہت برا فیصلہ ہے، میں اللہ کا حصہ میرا حصہ ہے، حالانکہ جتنے میں اللہ کے حصے یہ دے میں اللہ ان سے قبول کرتا، مجھے مشرکوں کی عبادت کی ضرورت نہیں ہے، مشرک کے دیے ہوئے کی ضرورت نہیں ہے، مشرک ذبح کرے تو مجھے ضرورت تو تن کے کھا، تو ناڑا ٹیلا کر کے کھا، جی کٹوا پکا ہے، فلاں پکا ہے، فلاں پکا ہے۔ اللہ فرماتی ہیں جس چیز کے اندر مشرک کی مداخلت ہو جائے، مشرک کی شمولیت ہو جائے، مشرک کا حصہ ہو جائے، میں اللہ اسے کبھی قبول نہیں کرتا۔ اتنا قرآن سنتی ہیں لوگ، پھر بھی کیا ہوتا ہے آخر میں جب بات آتی ہے جی بڑے قریبی رشتہ دار تھے، مجبوری تھی، رشتہ دے دیا ہے، مشرکوں کو دے دیا، پیر پرستوں کو دے دیا، ساری زندگی امام الموحدین بنا پھرا، لیکن جب رشتہ دینے کی بات آئی تو کس کو دے دیا؟ مشرکوں کو دے دیا۔ اچھا کھانے کی بات آئی، جی کیا کیا جائے، بڑا مشکل مسئلہ ہے، دین آسان ہے؟ دین تو ہے مشکل، دین آسان نہیں ہے۔ آسان ہوتا تو دنیا میں یہودی نہ ہوتے، عیسائی نہ ہوتے، ہندو نہ ہوتے، آسان ہوتا آپ کے ملک پاکستان کے اندر اتنے فرقے نہ ہوتے، آسان ہوتا تو سارے قرآن پہ اکٹھے ہوتے، اتنے فرقے جو ہو گئے تو آسان نہیں ہے۔ ہاں اللہ کریم فرماتی ہیں جو مشرک ہیں وہ میں اللہ کا حصہ نکالتی ہیں، لیکن میں اللہ کا حصہ نکال کے پھر بھی اس میں وہ انصاف نہیں کرتی ہیں، وہ غیر اللہ کے ساتھ ملا دیتی ہیں۔ لیکن میں اللہ کیا اعلان کر رہا ہوں، اللہ فرماتی ہیں انہو من یشرک باللہ، او لوگو جو
جو بندہ اللہ کی ذات میں یا اللہ کی صفات میں کسی غیر کو شریک بناتا ہے، چاہے ولی کو بناتا ہے، چاہے علی کو بناتا ہے، چاہے نبی کو بناتا ہے، چاہے جسے بھی اللہ کی ذات و صفات میں شریک بنا رہا ہے، اللہ فرماتے ہیں من یشرک باللہ، جس بندے نے میں اللہ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک بنا دیا، فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اس کے اوپر میں اللہ نے جنت کو حرام کر دیا۔ جنت کو میں اللہ نے اس کے اوپر کیا کر دیا؟ حرام کر دیا۔ اللہ کا قرآن دوسرے مقام پہ کہتا ہے، سورہ اعراف غالباً اللہ کریم فرماتے ہیں، نادا اصحاب النار اصحاب الجنہ، اس وقت جہنم والے جب جنت اور جہنم کا فیصلہ ہو گیا ہوگا، اس وقت جہنم والے جنتیوں کو کہیں گے، جنت والوں کو کہیں گے، ان افیضوا علینا من الماء، او جنتیوں ہمارے اوپر جنت کا تھوڑا سا پانی ڈال دو، تھوڑا سا پانی پھینک دو، او مما رزقکم اللہ، یا جو تمہیں اللہ نے کھانے کے لیے دیا ہے اس میں سے ہمیں دے دو، پھل خود کھا لو، چھلکے ہمیں دے دو۔ جنتی کیا جواب دیں گے؟ اللہ فرماتی ہیں جنتیوں کا جواب ہوگا، ان اللہ حرمہما علی الکافرین، اللہ نے جنت کی کھانے والی چیز بھی پینے والی چیز بھی مشرکوں کے اوپر اللہ نے حرام کر دی ہے۔ ہم چاہیں بھی تو تمہیں دے سکتے، ہاں ہو سکتا ہے کوئی بندہ یہ کہے جی میرا ماما چاچا وہاں جنت میں ہوگا تو وہ کیا کر دے گا، میری طرف ڈال دے گا۔ اللہ فرماتے ہیں نہیں نہیں، وہاں پہ نہیں ہو سکتا یہ کام، میں نے جنت کو مشرک کے اوپر حرام کر دیا۔ مشرک کے اوپر کیا کر دیا؟ اللہ نے سب کچھ حرام کر دیا ہے، مشرک پہ اللہ نے سب کچھ حرام کر دیا۔ اللہ نے مشرک کے لیے ترازو لگانا بھی حرام کر دیا، ترازو لگانا بھی اللہ فرماتے لا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، میں اللہ قیامت والے دن ان کے لیے کوئی ترازو بھی نہیں لگاؤں گا۔ اور اللہ کیا فرماتے ہیں؟ انما المشرکون نجس، او لوگو مشرک نجس، اور یہ نجس جو ہے یہ اسم النجاست ہے، یہ نجاست کا نام ہے۔ نجاست کا کیا ہے؟ نام ہے۔ ایک تو ہوتا ہے اس کپڑے کے ساتھ لگ جائے نجاست تو میں یہ کہتا ہوں یہ نجس ہو گیا ہے، یہ کیا ہو گیا ہے؟ نجس ہو گیا ہے۔ لیکن کسی بندے نے اٹھائی ہوئی ہو غلاظت اور نجاست، اس کو کہا جاتا ہے اس نے نجاست اٹھائی ہوئی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں مشرک نجس نہیں ہوا، مسجد میں کتا داخل ہو جائے مسجد نجس ہو گئی، مسجد کیا ہو گئی؟ نجس ہو گئی، تو نجس کا علاج ہے اس کو دھو دیا جائے، نجاست کا کچھ بھی علاج نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا۔ او میرا محمد الرسول اللہ، آج میں اللہ اعلان کر رہا ہوں انما المشرکون نجسون، مشرک غلاظت ہیں، مشرک نجاست ہیں، مشرک پلید ہیں، مشرک گندے ہیں۔ اللہ جب گندے ہیں تو علاج کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں فلا یقرب المسجد الحرام بعد عامهم ھذا، خبردار آئندہ کے لیے انہیں
مسجد حرام کے سجے کھبے بھٹکنے کی بھی اجازت نہیں دینی ہے، ان کو مسجد حرام کے اندر داخل ہونا تو کجا رہ گیا، مسجد حرام کے دائیں بائیں بھی ان کو آنے دینے کی اجازت۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا اخرج المشرکین من جزیرۃ العرب، او مسلمانوں خیال کرنا جب تک تمہارے اندر ایمان ہوگا میں محمد تمہیں بتا دیتا ہوں، اخرج المشرکین من جزیرۃ العرب، عرب کے جزیرے سے مشرکین کو نکال دینا، مشرکین کو جزیرہ عرب کے اندر نہ رہنے دینا، مشرکین کی اجازت نہیں ہے جزیرہ عرب کے اندر رہنے کی۔ اور اللہ کریم فرماتی ہیں فلا یقرب المسجد الحرام بعد عامہم ھذا، اس سال کی بعد مشرکوں کو مسجد حرام کے قریب بھی نہ آنے دینا۔ مشرک وہ ہوتا ہے جو اللہ کی ذات میں کسی کو شریک بنائے یا اللہ کی صفات میں کسی کو شریک بنا دیتا ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں اور جو مشرک ہوتا ہے اس کا ایمان بڑا کمزور ہوتا ہے، اس کا عقیدہ بڑا کمزور ہوتا ہے، اس کا عقیدہ اتنا ہوتا ہے ایک نظر پہ اس کا عقیدہ ٹھہرا ہوا ہوتا ہے، ایک تعویذ پہ اس کا عقیدہ ہوتا ہے، ایک پھوکے پہ اس کا عقیدہ ہوتا ہے، پھوکا ادھر لگ جائے اس کا ایمان چلا گیا، پھوکا ادھر لگ جائے اس کا ایمان چلا گیا۔ اگر کسی نے ٹیڑھی ترچھی نظر کے ساتھ دیکھ بھی لیا اس کا ایمان چلا گیا، اس کی جان بھی چلی گئی۔ کبھی ایک دربار پہ دوڑے گا، کبھی دوسرے دربار پہ دوڑے گا، کبھی تیسرے دربار پہ دوڑے گا۔ اللہ فرماتے ہیں بے ہدایت، اگر تیرے اندر ایمان ہوتا قرآن پہ، تیرے اندر ایمان ہوتا میرے محمد کے ساتھ، میں اللہ نے تجھے یہ سکھایا تھا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ اللہ جب عبادت تیری کرتی ہیں غیروں سے مانگے تو ہمیں شرم آتی ہے، کیونکہ عبادت تیری جو کر رہے ہیں، غیروں سے ہم تب مانگیں جب عبادت بھی غیروں کی کریں۔ اگر عبادت تیری کرتی ہیں تو مانگنے کا حق بھی تجھ سے اللہ، تو دے گا، تیری مجبوری ہے تو ہمیں دے گا، ہر حال میں تجھے ہمیں دینا پڑے گا کیونکہ ہم عبادت تیری کر رہے ہیں۔ اللہ اللہ۔ اور اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ سے مانگتے تھے اور اللہ کے پاک پیغمبر کے صحابہ بھی جب اللہ سے مانگتے تھے، اور ایک صحابی کا واقعہ میں پہلے بھی کسی جمعے میں سنا چکا ہوں کہ وہ صحابی کہتے ہیں کہ میں جنگل کے اندر نکل گیا، اونٹنی میری گم ہو گئی، میں جب نکل گیا تلاش کرتے کرتے دور نکل گیا، اچانک ایک درخت یوں پھٹا کٹا اور اس میں سے ایک بڑا دیو قامت بد شکلا بڑا سا دیو ظاہر ہوا، اور اس نے مجھے کہا کہ میں تجھے قتل کروں گا اور قتل کر کے وہ پاس کنواں ہے اس کنویں میں پھینک دوں گا۔ تو صحابی اللہ کے پاک پیغمبر کو واقعہ سنا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ میرے ایسے حالات بن گئے کہ مجھے آپ کی بات یاد آ گئی کہ اللہ کو راضی کر اس کی عبادت کر کے، اللہ کو راضی کر اس کی عبادت کر کے۔ اللہ کے پاک پیغمبر کے صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ جب یہ کیفیت بن گئی میں نے اس دیو قامت سے کہا مجھے 2 رکعت نماز نفل پڑھنے دے۔ میرے پیغمبر کا یہ طریقہ ہے، میرے مرشد کا یہ طریقہ ہے، میرے معلم کا یہ طریقہ ہے، 2 رکعت نفل میں پڑھوں گا۔ یا رسول اللہ اس نے مجھے کہا جلدی پڑھ۔ جب میں نے نفل پڑھے
اللہ کے دربار میں کھڑا ہو گیا اور رونے لگ گیا۔ روتے روتے میں نے سجدہ کیا، سجدے میں جب میں پہنچا یا رسول اللہ، میں نے سجدے کے اندر اللہ کریم کی وہ مدح سرائی کی، وہ تعریفیں اللہ کی جو اللہ کی شان کے لائق تھی۔ میں نے اللہ کو اس کی عزت کے واسطے دیے۔ بے عزت کلا یرام وبے وجہ نور کالذی لا یزام۔ اللہ تجھے تیری عزت کا واسطہ ہے، وہ عزت جو کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ وبے وجہ نور کالذی لا یزام۔ اللہ تیری وجاہت اور نور کا تجھے روشنی کا واسطہ ہے جس کے اوپر کبھی اندھیرا نہیں آنا ہے۔ اللہ آج اگر یہاں سے تو مجھے نہیں بچائے گا، مجھے اور بچانے والا کوئی نہیں ہے۔ وہ صحابی رو رہا ہے اور اللہ کے پیغمبر کو اپنی حالت سنا رہا ہے، کیفیت سنا رہا ہے، یہ ہوا یہ ہوا۔ اللہ کے پاک پیغمبر بھی رو رہے ہیں اور صحابی کہتا ہے یا رسول اللہ، وہ مجھے کہتا ہے ارفع راسک، جلدی کر اپنا سر اٹھا لے، میں پھر ڈرتا ہوں ابھی سر اٹھاؤں گا یہ مجھے قتل کر دے گا، مجھے قتل کر دے گا، میری زندگی ختم ہو جائے گی۔ یا رسول اللہ جب میں نے 2 رکعتیں مکمل کی ہیں، دوسرے سجدے میں ابھی پڑا ہوا تھا، میں نے جب دوسرے سجدے میں اتنی عاجزیاں، اتنی انکساری اللہ کے سامنے کی، اللہ کے پاک پیغمبر جی میں اتنا رویا کہ اچانک مجھے آواز آئی ارفع راسک۔ میں نے سمجھ گیا کہ آواز کوئی تبدیل شدہ ہے، لیکن ڈر رہا ہوں کہیں وہی دیو اپنی آواز کو تبدیل کر کے مجھے اٹھانے کی کوشش کر رہا ہے۔ میں پھر بھی زمین کے ساتھ چمٹ رہا ہوں یا رسول اللہ۔ پھر وہ مجھے کہتا ہے ارفع راسک، ارفع راسک وانظر الی عدوک، اپنے سر کو اٹھا اور اپنے دشمن کی طرف دیکھ۔ یا رسول اللہ میں سر نہیں اٹھاتا ہوں، اچانک وہ میرے قریب آیا، میرے دونوں کندھوں سے مجھے پکڑ کے اوپر اٹھا کے کہتا ہے ارفع راسک وانظر الی عدوک، سر اٹھا اور اپنے دشمن کی طرف دیکھ۔ یا رسول اللہ جو ہی میں نے پلٹ کے دیکھا وہ اسی جگہ پہ پڑا ہوا زمین پہ بالکل کٹا ہوا پڑا تھا، یوں لگتا جیسے تلوار کے ساتھ اسے کاٹ لیا گیا ہے۔ وہ جس نے مجھے سجدے سے اٹھایا وہ سفید گھوڑے کے اوپر، سفید اس کا لباس، سفید سر کے اوپر پگڑی بھی ہے، نورانی جسم بھی ہے، نورانی چہرہ بھی ہے۔ میں نے کہا من انت ومن این انت، کون ہے اور تو کہاں سے آیا ہے؟ وہ کہتا ہے انا ملک من السماء الرابعہ، میں 4تھے آسمان کا فرشتہ ہوں۔ جب تو نے اللہ کے دربار کے اندر عاجزی انکساری کی ہے، جب تیرا پہلا سجدہ تھا اس وقت پہلے آسمان میں کوہرام مچ گیا، تو نے دوسرا سجدہ کیا اتنی آوازاری کی ہے، دوسرے آسمان کے اندر کوہرام مچا، آہو بکا شروع ہو گئی، تیسرے آسمان، اور جب 4تھا آسمان کا نمبر آیا تیری نماز کے سجدے 4 تھے، اس لیے مجھے اللہ نے حکم دیا 4تھے آسمان کا فرشتہ جا میرے بندے کی مدد کے لیے۔ اگر تیری نماز کے 8 سجدے ہوتے اللہ کا عرش بھی ہل جانا تھا۔ اللہ اللہ، اللہ کو راضی کر عبادت کر کے، کیا کر کے؟ عبادت کر کے۔ لیکن عبادت جب ہو تو مخلصین اللہ الدین، اللہ کے لیے خالص ہو، کسی اور کا رلہ اس میں نہ ہو۔ اور جو مشرک ہوتا ہے وہ رلہ کرتا ہے، مشرک کیا کرتا ہے؟ وہ کرتا ہے، وہ بھی کرتا ہے اور یہ بھی، ساڈی سندا نہیں تے انہاں دی موڑدا نہیں، ساڈی انہاں دے اگے تے انہاں دی اللہ آگے۔ یہی کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ بولو۔ اللہ کریم فرماتے ہیں میرا پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ، اللہ کے پاک پیغمبر کو اللہ کریم فرما رہے ہیں میرا پیغمبر ان کو بتا دیجئے مثلہم، ان لوگوں کی مثال کمثل العنکبوت،
ان کی مثال مکڑی کی طرح ہے، ان کی مثال بولو، ان کی مثال مکڑی کی طرح ہے۔ اللہ کریم نے سورہ عنکبوت کے اندر سورہ عنکبوت کے اندر بیان کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء، مثال ان لوگوں کی جو اللہ کے علاوہ دوسروں کو مشکل کشا بناتے ہیں، اپنے حاجت روا بناتے ہیں، ان کی مثال اللہ فرماتے ہیں کمثل العنکبوت، ان کی مثال مکڑی کی مثال ہے۔ ان کی مثال کس کی طرح ہے؟ مکڑی کی طرح ہے۔ جیسے مکڑی کو کیا پتا ہے اس کے اوپر بڑا مضبوط لنٹر ڈالا گیا ہے، اس کو حاجی بشیر صاحب نے 200 بوری ڈال کے بڑا مضبوط لنٹر بنایا ہے، اس کو اس لنٹر پہ اعتماد بولو، وہ اپنا جالا ضرور تانا کرتی ہے نیچے، اپنا لنٹر بناتی ہے، کہتی ہے یہ میرا جو بنایا ہوا لنٹر ہے یہ صحیح ہے، اس میں رنگ بھی بھرتی ہے، کہیں پہ سبز رنگ ہوتا ہے، کبھی لال ہوتا ہے، کہیں پہ پیلا ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں تمہارے باپوں کے درباروں پہ بھی سبز لال پیلا نیلا جھنڈا لگا ہوا ہوتا ہے، وہ سبز نیلے لال پیلے رنگ کے اوپر جب اس مکڑی کے سامنے مکھی آتی ہے، اس لال رنگ کو دیکھ کے وہ یہ سمجھتی ہے کہ یہ حلوہ ہے، یہ کیا ہے؟ حلوہ شریف ہے، تو دوڑ کے اس لال رنگ پہ آتی ہے۔ جب رنگ لال پہ آتی ہے مکڑی اس کو پھنسا لیتی ہے اور اس مکھی کو کھا لیتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ تیرے بھی جو دائیں بائیں بیٹھے ہوئے ہیں لال پیلے سابے ہرے جھنڈوں والے، یہ بھی انہوں نے اس لیے بتائے ہیں کہ یہ مکھیاں آ جائیں، مکھیاں، اور وہ مکھیاں جاتی ہیں، وہ مکھیاں وہ جاتی ہیں کہ نہیں جاتی؟ سمجھ رہے ہو نا؟ ایک دونا دونا تے دو دونے چار، ہاں بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ وہ مکھیاں جب رخ کرتی ہیں ان درباروں کا، لال پیرے ہرے جھنڈوں کا رخ کرتی ہیں، کالے ساوے نیلے جھنڈوں کا رخ کرتی ہیں، جب وہاں پہ جاتی ہیں اندر بیٹھا ہوا ہے باگڑ بھلا، وہ کیا کہتا ہے؟ آجا تیریاں مشکلاں دا حل ایتھے وے، تیریاں مشکلوں دا حل، ہاں میں سمجھ گیا ہوں تجھے ساس نے بڑا ستایا ہوا ہے، اگر بوڑھی ہو تو کہتے ہیں تجھے بہو نے بڑا ستایا ہوا ہے، پتہ ہے نا بدبخت کے ہاں بہو تو ہوگی، بہو نہ ہوئی تو ساس تو کچھ نہ کچھ تو دونوں میں سے ایک کے پاس ہوگا، اگر 100 میں سے 70 کے پاس بھی ہوا 30 کے پاس نہ بھی ہوا تو 100 میں سے 70 پھنسی تو پھنسی نا، 70 تو پھنس گئی نا، اس کا کام تو چل گیا۔ اللہ فرماتے ہیں یہی حال اس مکڑی کا ہے، بڑے بڑے لنٹروں کے نیچے، بڑی بڑی چٹانوں کے نیچے وہ اپنا جالا تان دیتی ہیں اور اس کے اوپر لاتیں اڑا کے کھڑی ہوتی ہیں، اپنی ٹانگوں کو یوں اڑا کے یوں پھنسا کے کھڑی ہوتی ہے اور کہتی ہے جو کچھ ہے یہی میرا جالا ہے، اس جالے کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ مشرک بھی کہتا ہے جو کچھ کرے گا ساڈا سرکار کرے گا، ساڈے سرکار تو بغیر کسی دا کوئی زور چلدا نہیں ہے۔ اللہ فرماتی ہیں اوہن البیوت لبیت العنکبوت، او لوگو سب سے کمزور گھروں میں سے سب سے زیادہ کمزور گھر مکڑی کا گھر ہے، مکڑی کا گھر سب گھروں میں سے زیادہ کمزور ہے، اور مشرک کا عقیدہ کمزور عقیدہ، مشرک کا ایمان کمزور ایمان، اس کا ایمان کبھی پھوکوں کے اوپر، اس کا ایمان کبھی تعویذوں کے اوپر، اس کا ایمان کبھی پانی کے اوپر، اس کا ایمان کبھی آسیب کے اوپر، اس کا ایمان کبھی جنات کے اوپر، اس کا ایمان کبھی بالوں کے اوپر، اس کا ایمان کبھی شوشتوں کے اوپر، کبھی کدھر کبھی کدھر۔ اللہ فرماتی ہیں مشرک کا ایمان کمزور ہوتا ہے، اور جو کمزور ایمان والا مشرک ہوتا ہے مشرک کو میں اللہ نے جنت میں نہیں لے جانا۔ کیوں؟ اللہ کا اعلان یہ ہے حرم اللہ علیہ الجنہ، میں اللہ نے جنت کو مشرک کے اوپر حرام کر دیا ہے۔
مشرک کے اوپر جنت کو حرام کر دیا. لہذا شرک سے بچو، شرک سے بچو، مشرک سے بھی بچو، شرک سے بھی بچو اور مشرک سے بھی بچو. کیوں؟ مشرک جب آئے گا نا تیرے گھر میں آئے گا تو نقصان کرے گا، تو اس کے گھر میں جائے گا تو نقصان ہوگا. اللہ نے جس بات سے منع فرما دیا ہے اس میں نقصان ہے، اس لیے اللہ فرماتے ہیں اولئک یدعون الی النار، مشرک جو ہیں یہ تمہیں جہنم کی طرف بلاتے ہیں. کدھر بلاتے ہیں؟ لہذا مشرکوں کے ساتھ واسطہ وہی رکھے گا جو جہنم جانا چاہتا ہے، ورنہ ان کے پاس جانے کی، ان کے ساتھ تعلق اور رشتہ رکھنے کی گنجائش نہیں ہے. اگر آپ کا معاشرہ اجازت نہیں دیتا، بہت زیادہ آپ کے لیے مشکلیں ہیں، آپ کہتے ہیں جی بڑے مجبور ہیں ہم تعلق رکھیں گے، تعلق اگر رکھتے بھی ہو رشتہ مشرک کو دو بھی مت، مشرک سے لو بھی مت. مشرک کو رشتہ دینا لینا نہیں ہے. کیوں؟ جب رشتہ دو گے تو مجبور ہو جاؤ گے، دو گے تو مجبور ہو جاؤ گے. اس لیے خیال کر کے، پرکھ کے، جانچ کے، پڑتال کر کے کھاؤ. جو کچھ آئے وہ کچھ نہ کھاؤ. بندہ ہر کچھ کھاتا نہیں ہے، بالخصوص مسلمان کو سب کچھ کھانے کی اجازت. غیر مسلم کی مرضی جو کچھ کھاتا رہے، حلال کھائے، حرام کھائے، سور کھائے، بکرا کھائے، بھیڑ کھائے، گدھا کھائے، گھوڑا، جو چیز بھی کھائے. مسلمان جو کھائے گا تحقیق کر کے کھائے گا. کیا کر کے کھائے گا؟ ہاں، پرکھ کے کھائے گا، ٹٹول کے کھائے گا، تحقیق کر کے کھائے گا، سوچ کے کھائے گا. اسی طرح کرو گے اللہ اکبر. بات صرف انشاءاللہ پہ نہ اٹک جائے نا، ماشاءاللہ بھی ہو، عمل بھی نظر آئے. یہ نہ ہونا انشاءاللہ ہو جائے اور انشاءاللہ پہ بات ختم ہو جائے. مشرکہ عورت پہ اللہ اعتماد نہیں کرتے ہیں. مشرکہ پہ اعتماد، قرآن کے اندر سورہ نور ہے، سورہ النور، اس کے اندر اللہ نے مشرکہ اور زانیہ کو ایک ہی فہرست کے اندر بیان کیا ہے، ایک جگہ پہ. الزانیۃ والزانی فجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ. یہ بات بیان کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا کہ الزانی لا ینکح الا زانیہ او مشرکہ. بدکار جو ہوتا ہے وہ نہیں نکاح کرتا، یا بدکارہ کے ساتھ کرتا ہے یا مشرکہ کے ساتھ کرتا ہے، یا بدکارہ کے ساتھ کرتا ہے یا پھر مشرکہ کے ساتھ. دونوں کو اللہ نے ایک مقام پہ ذکر کیا، ایک جگہ پہ، اس لیے کہ ایک کے رب بہت سے ہیں اور دوسری کے خامد بہت سے ہیں. مشرکہ کے رب بہت سے ہیں اور زانیہ کے مرد بہت سے ہیں. اللہ فرماتے ہیں جو ایک رب پہ نہیں رکتی ہے وہ ایک خاوند پہ بھی نہیں رکتی ہے، اور جو ایک خاوند پہ نہیں اٹکی ہے وہ ایک رب پہ بھی نہیں اٹکتی ہے. اس لیے رشتہ کرتے وقت خیال کر، شرک والوں سے بچ، مشرکوں سے بچ. اگر بچے گا تیرا ایمان سلامت رہے گا، اگر نہیں بچے گا تو نے بے شک بہت پختہ ایمان اپنا رکھا ہوا ہے، لیکن اگر مشرکوں کے ساتھ تیرا رشتہ ہو گیا ایسا وقت آئے گا تو اتنا مجبور ہو جائے گا، تو کہے گا شریعت کے مسئلوں پہ عمل کرنا بہت مشکل ہے، یہاں پہ رشتہ داری چھوٹتی ہے، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. لہذا تیرا عقیدہ تجھ سے چلا جائے گا، تو بھی مشرکوں کے ساتھ اولئک یدعون الی النار، وہ جہنم کی طرف جانے والے تجھے بھی جہنم کے اندر لے کے چلے جائے گا. اس لیے اس سے بچو. ایک روایت ہے
میں نے اس کے اوپر تھوڑا دیکھا، اگرچہ محدثین نے بیان کیا، بعض نے اس کو کہا کہ یہ صحیح نہیں ہے سندن یا متنن بھی وہ درست نہیں ہے، لیکن اگر توحید کے ضمن میں اس کو بیان کیا جائے تو بہت اچھی حدیث ہے، بہت اچھی روایت ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا ایک آدمی مکھی کی وجہ سے جہنم میں چلا گیا اور ایک آدمی مکھی کی وجہ سے جنت میں چلا گیا۔ مکھی کتنی چیز ہے؟ مکھی کی وجہ سے ایک جہنم میں چلا گیا اور دوسرا جنت میں چلا گیا۔ تو اللہ کے پاک پیغمبر کیا فرماتے ہیں؟ مر رجلان علی قوم لہم صنم، دو بندے ایک ایسی جگہ سے گزرے جہاں پہ ان لوگوں کا ایک بت رکھا ہوا تھا۔ ان مجاوروں نے ان دو میں سے ایک کو کہا قرب، قرب حاصل کرنے کے لیے کچھ چڑھاوا چڑھا۔ وہ کہنے لگا لیس عندی شیء، میرے پاس تو کوئی چیز چڑھاوا چڑھانے کے لیے نہیں ہے۔ انہوں نے کہا قرب ولو ذبابا، چڑھاوا چڑھا اگرچہ ایک مکھی ہی کیوں نہ ہو، ایک مکھی کیوں نہ ہو، چڑھاوا چڑھا۔ اللہ کے پاک پیغمبر فرماتی ہیں ہوا میں ہاتھ مارا، مکھی پکڑی اور اس بت کی طرف یوں پھینکتے ہوئے اس نے کہا کہ یہ اس کے نام کی ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں اس کی جان فخلو سبیلہ، انہوں نے اس کا راستہ خالی کر دیا، اسے چھوڑ دیا۔ فلما ماتا، جب اس کی موت کا وقت آیا، مر گیا، دخل النار، آگ کے اندر داخل ہو گیا، یا دخل النار، جہنم میں داخل کر دیا گیا۔ دوسرا بندہ جو اس کے پاس تھا اس کو کہنے لگے قرب، تو بھی چڑھاوا چڑھا۔ اس نے کہا میں اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام کی تو ایک مکھی بھی نہیں دیتا ہوں، غیر اللہ کے نام کی تو میں ایک مکھی بھی نہیں دیتا ہوں۔ جب اس نے انکار کیا فضربوا عنقہ، انہوں نے تلوار مار کے اسی جگہ پہ اسے شہید کر دیا، اسی جگہ پہ قتل کر دیا۔ اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں فَدَخَلَ الْجَنَّةَ، دیر بھی نہیں ہوئی، فا قریب کے لیے بیان کیا، فَدَخَلَ الْجَنَّةَ، اس کے جسم سے روح نکلنے کی دیر تھی، جنت میں داخل ہو گیا۔ ایک مکھی کی وجہ سے جہنم بھی سامان ہے، ایک مکھی کی وجہ سے جنت بھی ٹھکانہ ہے۔ لہذا میرے دوستو، شرک بہت بڑی بیماری ہے، شرک بہت بڑی لعنت ہے، شرک بہت بڑی ایسی سزا کا ذریعہ ہے جو قیامت کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کبھی بھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ اللہ نے باقی دعاؤں کو اپنی مشیت پہ معاف کرنے کو موقوف رکھا ہے، اپنی مشیت کے ساتھ معاف رکھنے پہ موقوف رکھا ہے، لیکن شرک کو اللہ فرماتے ہیں میں کبھی بھی معاف نہیں کروں گا۔ اور ادھر یہ کہتا ہے خیر ہے جی، کیا ہے؟ خیر ہے۔ اللہ جانے اس کا خیر کیا ہے؟ خیر نہیں ہے، یہ شر ہے۔ یہ کیا ہے؟ ہاں، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ۔